لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کے جو فضائل احادیث پاک میں ہے انشاءاللہ اس کلپ میں ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سماعت کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ سرسری طور پر آیت الکرسی پر 4 حدیث پاک آپ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ میں کچھ ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین و قصرہا میں یہ روایت موجود ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث نمبر 5010 ہے۔ اور چوتھی اور 5ویں حدیث پاک ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، یعنی ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے بشارت ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے گی۔ اور رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت یعنی خوشخبری ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر والا جو پڑھا وہ بھی اور اس کے پڑوس کے جو گھر ہیں وہ سارے گھر والے بھی الحمدللہ حفاظت میں رہتے ہیں۔ یہ حدیث شعب الایمان میں ہے۔ مفسرین نے احادیث اور روایات کی روشنی میں قرآن حکیم کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآنی آیات میں آیت الکرسی کے فضائل جس کثرت سے منقول ہوئے ہیں، قرآن کریم کی کوئی اور آیت اس معاملے میں اس کی مثل نہیں ہے۔ آیتوں کی اگر بات کریں، صرف آیتوں کی، سورتوں کی نہیں، اگر آیتوں کی بات کریں تو آیتوں کی دنیا میں جتنے فضائل آیت الکرسی کے بیان ہوئے ہیں اتنی کسی اور آیت کی نہیں ہوئے ہیں۔ ایک آیت کا دوسری سورت یا آیت سے افضل و اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہے۔ فضیلت جو ہے وہ ثواب کی وجہ سے ہے۔ یہ علمی اصول ذہن نشین کر لیا جائے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن حکیم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن حکیم کے 1/3 حصے کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں سورت پورے قرآن حکیم میں افضل ہے یا فلاں آیت پورے قرآن حکیم کے آیتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ان باہمی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ دوسری آیات یا سورتیں کمتر ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت یا سورت کے خصوصی اجر و ثواب کے لحاظ سے نمایاں فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا سورت کثرت ثواب و اجر میں بہت بلند والا ہے۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کسی سورت یا کسی آیت کی فضیلت سن کر کے دوسری سورت یا آیت کو کمتر سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، یہ یاد رہے۔ فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کسی سورت یا کسی آیت کی تو وہ صرف ثواب کے معاملے میں ہے۔ جی ہاں، اب آئیے آیت الکرسی پر چند فضائل اور سنتے ہیں۔ امام ابن حبان اور امام نسائی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے فیض یافتہ عظیم صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اے ابو منذر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی اکرم علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی صحابی کے اس علم کی تعریف کی کہ آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ ابو منذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ حضرت ابی آقا کریم علیہ السلام کے ان اولو العزم صحابہ میں سے تھے جو قرآن حکیم کے سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن حکیم کے بہت بڑے عالم تھے، اور صحابہ کرام میں عظیم مفسر قرآن بھی آپ الحمدللہ مشہور تھے۔
آیت الکرسی کی یہ عظمت و اہمیت اس وجہ سے ہے۔ آیت الکرسی کی عظمت کیوں ہے؟ آپ الگ سے سورتوں کی دنیا میں دیکھیں، سورہ اخلاص کی عظمت، سورہ فاتحہ کی عظمت، سورہ یاسین کی عظمت، آیتوں کی دنیا میں دیکھیں تو آیت الکرسی کی عظمت، یہ جو عظمت ہے نا، یہ عظمت کی وجہ ہے۔ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے یہ آیت عظیم ہے تمام آیتوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آیت الکرسی کی یہ عظمت و اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن حکیم کی ان چند آیتوں میں سے ہے جن میں توحید کی مفصل تعلیمات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا مفصل بیان آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامع بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید آدمی کو سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس بنا پر قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں توحید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہو۔ چونکہ توحید کے مضمون کو سورہ اخلاص میں بھی بیان کیا گیا ہے، وحدانیت خداوندی کو سورہ اخلاص افضل ہو گیا۔ آیتوں کی دنیا میں آیت الکرسی میں چونکہ وحدانیت الہی کو مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو یہ بھی تمام آیتوں سے افضل ہو گئی ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے، یعنی وہ کنٹینیو اس کو وہی کر پائے گا جو نبی ہیں، صدیق ہیں یا شہید ہیں۔ الحمدللہ جن کو لگاتار ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نصیب ہو گیا، اللہ کریم اس کا بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث پاک روایت کی شکل میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ صدقہ فطر کا جو مال رکھا تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو ہریرہ مقرر کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک رات کو آنے والا آیا اور غلہ جو رکھا تھا وہ سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے ذمہ اہل و عیال ہیں، گھر والے، بیوی بچے ہیں اور میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی، میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد کیا فرمایا، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، حضور اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا، سنو اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں صحابی رسول کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے فرمانے کے وجہ سے وہ تو ضرور دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تمہیں حضور کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمے بیوی بچے ہیں، پھر میں اب اس کے بعد نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا، صحابی کہتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے پھر مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ رات تمہاری قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے بیوی بچوں کی غربت کی تنگی کی شکایت کی، اس لیے میں ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا، سنو اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ صحابی کہتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آقا کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر کے کہا تیسرے دن کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں تمہیں ضرور پیش کروں گا، یہ تیسری بار ہے، تم کہتے ہو نہیں آؤ گے، پھر آتے رہتے ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی آخری تک پڑھ لیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستفیض آپ کے اوپر، مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی۔
جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے بھی پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتانے کو کہا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیتا ہے۔ جی ہاں، نفع دے گا۔ آقا کریم نے فرمایا سنو، اس نے تم سے بات تو سچی کہا ہے، جو بات اس نے کہا ہے وہ تو سچی کہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ جی ہاں، تو یہ حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو رات بھر الحمدللہ ایک فرشتہ ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آیت الکرسی کی خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب فیض عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔